اللہ رب العزت دی ذات دا سب تو پہلے کروڑا شکر ہے، اور جنہ بھی شکر کر لیے انہ ہی تھوڑا ہے۔ الحمدللہ میں تو اپنا ذہن بنایا ہوا ہے اور آپ احباب تک بھی پیغام پہنچاتا رہنا وا، جدوں بھی کوئی اچھا کام کرن لگو نا، اچھا کام کرن لگو مالک دیاں گزشتہ نعمتاں تے شکر ادا کر کے کریا کرو۔ کدی بھی کوئی چنگا کام کرن دی توفیق اللہ دے، مالک دی برکت شکر ادا کرو۔ یا اللہ جنیاں تو مینوں نعمتاں دیتیاں نے میں اندے تے تیرا کروڑا شکر ادا کرنا وا، ہن جڑا کرن لگا وا یا اللہ بھی تیرے فضل نال کرن لگا وا۔ ویکھنا پھر انشاءاللہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور بڑھا دے گا۔ تسی شکر کرنا، رب خود کہہ رہا ہے میں آسانیاں پیدا کر دیاں گا، ہور بھی بڑھا دیاں گا۔ تو جے اگر کفران نعمت کرو گے، چنگا بھلا کھا کے یا چنگا بھلا باغ کما کے پھر بندہ کچھ نہیں بچیا، مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا۔ تو جے چنگا بھلا کھا کے کما کے پھر بھی آکھیا مرو مرو، کہ رب کی کہہ رہا والا ان کفرتم، جے تو کفران نعمت کیتا ان عذاب لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے گیا، میرا عذاب۔ الحمدللہ کدی بھی کوئی بھی چنگا کام کرو نا، سب تو پہلے مالک دا شکر ادا کرو۔ اے نہیں کہ ڈاکہ مار لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، اے کام اے حرام ہے، سمجھ آئی نا حضرات؟ اسی وقار اچھے کام دا آغاز اللہ دے نام دے نال کرو، مالک دا شکر ادا کر کے کرو، برکت ہو جائے گی۔ آپ احباب تک کو چنگیاں گلاں پہنچان دا ارادہ ہے، سب تو پہلے میں اللہ دا شکر ادا کیتا ہے کہ جس مالک نے مینوں یہ ساواں عطا فرمائیاں، جس مالک نے مینوں یہ طاقت عطا فرمائی، جس مالک نے مینوں یہ موقع عطا فرمایا اور یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ میں آپ احباب تک رب رسول دا پیغام پہنچان واسطے حاضر ہویا ہاں، سب تو پہلے اللہ دا شکر ہے۔ اور اس مالک دی برکت اندر دعا ہے کہ یا اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی برکت اندر قبول و منظور فرما، تہاڈا آنا تہاڈا سنانا اللہ رب العزت اپنی برکت اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج میں آپ احباب دے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ ایک حدیث پاک تو شروع کرنی ہے، پھر ان دے اندر بے شمار گلاں نکلدیاں نے۔ امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار، دو جہانہ دے سردار، آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، فرمایا 7 اشخاص ایسے نے، 7 انسان ایسے نے، 7 لوگ ایسے نے جڑے کل قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ہون گے۔ دیکھو جی گل کوئی بھی ہوندی نا، مثال دے کے سمجھا دے تو چھتی سمجھ آ جاندی ہے۔ ہن دنیا دے اندر بندہ، ہر بندہ سکون دا متلاشی ہے، ہر بندہ کوئی میرے کو تسی پوچھ لو گے نا، میں بھی تانوں کوئی خواہشات دا اظہار کراں گا، یار میری یار فلاں خواہش ہے، ان دے اندر میرا سکون ہے، میرے کو گھر چنگا ہوئے، میرے کو میری بیوی اچھی ہوئے، میری اولاد اچھی ہوئے، میرے کو پیسہ ہوئے، میرے کو فلاں ہوئے فلاں ہوئے، دنیا دیاں کوئی 4 نعمتاں گنا دیاں گا، آکھاں گا یار میرا انہاں وچ سکون ہے گا۔ تواڈے کول بھی پوچھ لئیے تو تسی بھی آکھنا ہے گا کہ یار میرا بھی سکون فلاں فلاں چیز دے اندر ہے گا۔ کوئی ایک سکون والی چیز نہ مل رہی ہوئے تے بندے دا سکون خراب تے برباد ہویا رہندا ہے۔ بندے دی اولاد ہے، او بندے دی فرما بردار نہ نکلے نا، بندے دا سکون برباد رہندا ہے گا۔ 24 گھنٹے بندہ پریشانی، اینا پالیا، اینا جوان کیتا، اینا کھلایا، اینا پلایا، اینے سیاپے اینا وجہ تو کیتے، آج اولاد فرما بردار نہیں، اندر ہی اندر بندہ جلدا رہندا ہے، سکون برباد رہندا ہے۔ کسے کول بھی پوچھ لو وہ آکھے گا یار میں سکون چاہنا وا کسی نہ کسی طریقے دے نال۔ اے تا دنیا دی مثال ہو گئی کہ دنیا دے ہر بندہ سکون چاہتا ہے، تو جے با شرع لوگوں کو پوچھو، با علم لوگوں کو پوچھو، وہ آکھن گے اللہ دے ذکر تے سکون ہے گا۔ تو میں کہا دنیا وچ تا اسی کوئی نہ کوئی نچوڑ کڈ لینے ہاں، فلاں تھاں تے سکون ہے گا، تے کل قیامت والے دن بھی سانوں سکون لبنا پینا ہے۔ کل قیامت والے دن جی، کل قیامت والے دن بھی سانوں سکون ہے، بولو ذرا۔ اے سکون دے اسی اوتھے بھی متلاشی ہوواں گے
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਆ ਸੂਰਜ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਪਿਛਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੀਪ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ 7 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਰਾਵੀ हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सही बुखारी है, सही हदीस है। ਜਿਹੜੀ बुखारी जी वो सही है, सही बुखारी तो सही हदीस। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। इमामुल अंबिया नबियां दे ताजदार, दो जहाना दे सरदार, आपने की इरशाद फरमाया, फरमाया नंबर 1 अल्लाह दे अर्श दे साए थले ਉਹ ਆਦਿਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਬਰਅਕਸ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਬਰਅਕਸ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਦਿਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਜ਼ੀ ਵਕਾਰ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਫ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਤਹਾਈ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਪੱਗ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
تو پھر یا تو یہ اعلان کرے نا دو نمبری کیوں، یہ نا انصافی کیوں، یہ عدل کیوں نہیں ہے گا، یہ انصاف کیوں نہیں ہے گا، انصاف کرے نا پھر جی۔ اگر سکھاں نوں ریلیف مل سکتا وہ ہیلمٹ نہ پہنن، چلان کوئی نہیں ہے گا، کیونکہ انہوں نے سر تے پگ رکھی ہوندی ہے، تے اساں کی سر تے رکھیا ہے؟ اسی کی توشہ خانہ دا جناب تاج رکھیا سر تے، یا کوئی بیت المال دا تاج رکھیا سر تے کہ جڑا ساڈا بھج کے چلان ہو جائے گا؟ نہ یہ دو نمبری نہیں۔ دوسری گل تو میں بڑا حیران ہویا، ذرا توجہ فرمایا جی، بڑا میں پریشان ہویا۔ انہیں آخیا ویکھو جہالت دا بھی کوئی ایک مقام ہوندا ہے، جہالت دا بھی کوئی ایک مقام ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب کہ سارے مقام انہوں نے پار کیتے ہیں۔ کہندی نہ اسی عیسائی ہاں، نہ اسی سکھ ہاں، نہ اسی مسلمان ہاں، اسی پاکستانی ہاں۔ مینوں یہ دسو کہ پاکستان میں کون رہ رہا ہے؟ پاکستان نو آباد کون کر رہا ہے؟ پاکستان دے باسی کون نے؟ پاکستان دے اندر مسلک کیڑا وڈا ہے؟ پاکستان دے اندر جماعت کیڑی وڈی ہے؟ پاکستان دے اندر مذہب کیڑا وڈا ہے؟ ذرا یہ تو غور کرو نا۔ پاکستان نو چلان والے کون نے؟ پاکستان دے حکمران کون نے؟ تسی کون ہو دسو؟ تسی مسلمان نہیں؟ سب تو پہلے ساڑی پہچان ہے وے اسی مسلمان ہاں۔ سب تو پہلے بولو ذرا ساڑی پہچان کی ہے؟ اسی مسلمان ہاں۔ اس تو بعد اسی پر امن پاکستانی ہاں، اس تو بعد اسی پر امن شہری ہاں، پر امن پاکستانی ہاں الحمدللہ۔ اور اسی سب تو زیادہ اپنے وطن نال پیار کرنے والے ہاں، اسی سب تو زیادہ اپنے وطن نال محبت کرنے والے ہاں، اسی اپنے وطن دے نال چاہت کرنے والے ہاں، اسی اپنے وطن تے مر مٹن واسطے تیار ہاں، ہر وقت پل پل اپنے وطن واسطے قربان ہونے واسطے تیار ہاں۔ لیکن سب تو پہلے ساڑے دلوں دے وچ کلمے دی دولت ہے، ساڑے دلوں دے اندر کلمے دی دولت ہے۔ حضرات عزیز وقار جدوں یہ گلاں سنیں گے نا بڑے حیران ہوئیدا ہے، بڑا پریشان ہوئیدا ہے۔ ویکھو یار کیا انصاف سانو مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کرسمس جناب مبارکباد دیتی جا رہی ہے، یہ مبارکباد دینا عیسائیاں نو ایک گناہ ہے، ایک گناہ ہے۔ اللہ دیو بندے ہو پوچھو کیوں؟ جناب انہاں دا عقیدہ ہے وے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ بعد بکواس یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ دی بیوی نے۔ اللہ کی فرما رہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساڈا دا عقیدہ ہے وے، اور جنہ دا عقیدہ ہی کفری ہوئے، جنہ دا عقیدہ ہی قرآن دے خلاف ہوئے، حالانکہ انہاں دی انجیل دی اندر انہاں دی بیشتر کتابوں دے اندر تحقیق دے نال یہ باتاں مل دیاں نے، لکھی ہوئیاں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نہیں، اللہ دے نبی نے، اللہ دے نبی نے۔ تو پھر کیوں نہیں گل مان دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود فرمایا میرے تو بعد جڑے نبی آئے گا وہ آخر الزمان نبی ہوئے گا، ختم نبوت دا تاج سجا کے آئے گا۔ تسی اگر اون دا زمانہ پاؤ تو اون دا کلمہ پڑھنا، اون دا اسلام قبول کرنا، اون دے نال محبت کرنا، اون دی کتاب تے ایمان لے کے آنا، تو پھر کیوں اس کتاب دے خلاف چل دینے؟ اللہ فرما رہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور بے نیاز ہے۔ اللہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ فرما رہا نہ کوئی اندے تو پیدا ہویا، نہ اندے تو کوئی پیدا ہوئے گا، نہ وہ کسی وچوں پیدا ہویا، وہ ازل تو ہے، ازل تک رہے گا۔ اے انسان ہے کہ جڑا پیدا ہو رہا ہے تے ختم ہو رہا ہے، اے دنیا ہے جنوں فنا ہے، او مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر، جن نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہنا، ہر شاہ تے قادر ہے، ہر چیز تے قادر ہے۔ اس تو اسی عرض کرنے ہونے ہیں کہ اے جڑا ہے نا جناب انہاں نو مبارک بادہ دیتیاں جا رہی نے، اقلیت دا حقوق اسی تاں نہیں ہیں، ساڑا آئین کے دا حقوق دیو، اقلیت نو حقوق ہونا چاہیے، اقلیت ہوئے انہوں حقوق دیو، قادیانیاں نو کوئی حقوق نہیں ہے گا، قادیانیاں نو کوئی حقوق جڑے کہنے ہیں نا ساڑے کئی حکمرانہ نے قادیانی ساڑے بہن بھرانے، او بدبختہ کی کہہ گئے ہیں، کی کہہ کی گئے ہیں، تم پتہ ہے کی کہہ گئے ہیں؟ قادیانی
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਾਫਰ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਅਕਲੀਅਤ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਦਿਓ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸਲਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਕਦਾਮ ਉਠਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਦਿਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ کہ حضور کی فرمایا جڑا عادل تے انصاف کرنے والا حکمران ہوئے گا وہ کتھے ہوئے گا جی؟ اور بولو نا، اور گل بھولیا نہ کرو، یاد رکھیا کرو۔ اے تھوڑی جڑی وضاحت کی تھی سمجھان واسطے کی تھی، اے ہن جڑی انصاف سانو مل رہا ہے، اے تانوں میں دس دیتا کنا کو انصاف سانو مل رہا ہے۔ انہاں واسطے خلاصی سکھاں واسطے کوئی ہیلمٹ نہیں، کوئی گل نہیں، انہاں دا کوئی چلان نہیں، یہ تے مسلماناں واسطے چلان ہے۔ مسلمان جنابے والی انہوں کو ہیلمٹ نہیں، لائسنس نہیں، انہوں نے چلان۔ اے کتھوں دی انصاف ہے؟ اے کتھوں دا عدل ہے؟ اے کتھوں دا انصاف ہے؟ نا نا ہن سنو ذرا دوسری 7 بندے کے نوائے نا جی، میں کنے جی 7 بندے نو عرض کی تھی کہ 7 بندے حضور فرمایا اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے۔ ہن سنو پہلے 7 بندے پورے کر لیں گے پھر انہاں دی گفتگو کران گے۔ نمبر 2 امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار، آپ نے ارشاد فرمایا نوجوان ہوئے عبادت کردا ہوئے، ہائے ہائے ہائے، نوجوان ہوئے عبادت گزار ہوئے، فرمایا وہ اپنی جوانی نو اس طرح گزارے اللہ اور ان دے رسول دی تابع داری دی اندر، فرما برداری دی اندر وہ اپنی جوانی نو گزارے۔ قسم با خدا کل قیامت والے دن وہ اللہ دی عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اے جڑی جوانی ہے نا جی، اے بڑی اوکھی ہے سنبھالنی، جوانی بڑی اوکھی سنبھالنی ہے۔ تو جن نے سنبھال لئی تو ان دا بیڑا ایتھے بھی بیڑا پار اگاں بھی بیڑا پار ہو گیا۔ ہن ذرا سنیا جی اگے کی فرمایا۔ نمبر 3 فرمایا اللہ دے رضا واسطے کوئی 2 لوگ آپس دے اندر محبت کرتے ہیں، اور محبت کی یہ پاکیزہ، محبت کی یہ پاکیزہ محبت کرنے والے۔ اے محبت کرنا کوئی جرم نہیں، محبت کرنا کوئی گناہ نہیں، محبت کرنا کوئی حرام نہیں۔ محبت ہوئے دلوں ہوئے، لگن ہوئے، چاہت ہوئے، رب رسول دی رضا واسطے ہوئے تے وہ محبت ہی کل قیامت والے دن کم آ جائے گی۔ انہوں نے کی فرمایا؟ نمبر 4 امام الانبیاء آپ نے فرمایا او بندہ جندہ مسیتے دل لگتا ہے، جندہ مسیتے دل لگتا ہے۔ حضور کی فرمایا منافق بندے دا مسیتے دل تے جڑا مومن بندہ ہوندہ ہے ہوندہ مسیتے دل لگتا ہے۔ جی میں مچھلی نو پانی جو سکون ہوندہ ہے نا، اس طرح مومن بندے نو مسجد اندر سکون ہوندہ ہے گا۔ دل لان دی کوشش کریا کرو، دل لان دی کوشش کریا کرو۔ کوئی 1-2 بندیاں دی مجبوری ہوندی ہے جڑے جنہاں نے جانا ہوندہ ہے پاج کے مسیتوں تے باقیاں نے انہاں دے نقشے قدم تے جانا ہوندہ ہے تے میں موڑ کے پیچھے وینا مسافت دی ہوئی ہوندی ہے۔ ہاں سوری کو نہیں لگتا ہے کہ بندے اینی کالی دے اندر آئے، اینی سپیڈ دی اندر آئے کہ نماز واسطے بھی کھلا ٹائم نہ نکلیا۔ کیوں جی؟ چلو 1-2 بندے دی مجبوری ہوندی ہے، چلو جناب کسی دی کوئی سفر تے جانا، کوئی بس نکلن رہی ہے، کوئی جناب کوئی مطلب ہے کہ باغاں تے جانا، کوئی پانی ٹوٹن ڈیا ہے، کوئی مطلب ہے کہ کوئی اور کوئی کام 100 کام ہوندے نے، گھر دا کوئی مسئلہ پریشانی ہے، چلا جائے۔ معمول نہیں بنانا چاہیے گا، اے معمول اچھا نہیں ہے گا کہ فرد پڑھے نے دعا بھی کوئی نہیں ہے کہ مسیح تو باہر ہو گیا۔ کم از کم آئے ہو مسجد کے اندر بیٹھو سکون نال نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ اللہ کر دیا، مسیح تو باہر جاؤ جا کے میں نو پتہ ہے بندے اکثر باہر چونک چی کھلوندے نے، جا کے کتے کھلوندے نے؟ چونک دے اندر ہی کھلوندے نے۔ یار کیسی گل ہے، چونک دے اندر دل لگ گیا ہے، مسیحتے کوئی نہ دل لگا، یار کیسی گل ہے۔ پھر ساڑھے اندر کوئی پھر خوف خدا تا نہ ہویا، ساڑھے اندر کوئی خوف تا نہ ہویا، ساڑھے اندر کوئی ڈر تا نہ ہویا۔ ڈر اس بات دا نہ ہے۔ ہن ذرا توجہ فرمایا جس بات ٹاپک تے میں آگاں گفتگو کرنی ہے،
ہن ذرا توجہ فرمایا جے، فرمایا کہ او بندہ جن دا دل مسیتے لگدا ہے اور رب رسول دی رضا واسطے مسجد دے اندر بہندا ہے، رب نو راضی کردا ہے، جن دا دل لگ جائے اور اللہ تو ڈردا ہوئے، قیامت والا دن او اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ ایتھے بھی سکون انہوں ملے گا، بولو نا، ایتھے بھی سکون انہوں ملے گا، عرش والے دن بھی، عرش نو بھی، عرش دے سائے تھلے بھی سکون، قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے بھی سکون او ملے گا۔ اور گل وے دل وچ کوئی خوف ہونا چاہیے رب دا، اور کوئی نہ کوئی ڈر انسان نو ہونا چاہیے گا۔ ہن ذرا اگوں سنو، ذرا توجہ فرمایا جے، فرمایا نمبر 5 جیڑا بندہ اپنی شہوت تے قابو پا لیندا ہے، جیڑا بندہ اپنی شہوت تے، آسان کر دیا لفظ، جیڑا بندہ اپنے نفس نو قابو کر لوے، آسان کر دیتا، جیڑا بندہ اپنے نفس نو، اب بولو نا، قابو کر لے، اوہ بڑا اوکھا یہ نفس مارنا، جن نے نفس مار لیا وہ سیدھا اللہ دے ولی ہوئے گا۔ جن نے اپنے نفس تے کنٹرول کر لیا وہ قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اللہ اکبر، آگے سنو ذرا، نمبر 6 فرمایا وہ بھی بندہ اللہ دی عرش تھلے ہوئے گا، عرش دے سائے تھلے ہوئے گا، جیڑا بندہ نا لک چھپ کے صدقہ خیرات کرتا ہویا، جیڑا بندہ چوری چوری لوکاں تو چھپ چھپ کے موڑے بندے دی خدمت کر دیتی ہے، چھپ کر کے مسجد گلے چ پیسے پائی تے گے، چھپ کر کے ویکھیا میرا پڑوسی بیمار ہے، اون دی تیمارداری کیتی، نال چھاپر پھلاں دا بھریا تے جناب انہوں جا کے دے دیتا، کوئی نگدی دے دیتی ہے گی، ٹوردا پھردا ویکھیا ماڑا بندہ ہے، ان دی خدمت کر دیتی ہے گی، ویکھیا کوئی یہ نیک بندہ ہے، نمازی پرہیزگار ہے، ان دی خدمت کر دیتی ہے گی، وہ کھائے گا، وہ پائے گا تے نماز پڑھے گا تے رب اجر دے گا۔ کیوں جی؟ فرمایا کہ او بندہ جڑا پوشیدہ طور تے چھپ کے صدقہ خیرات کردا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن او بھی اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ ہن اگلی بات سنو، نمبر 7 فرمایا او بھی بندہ جڑا تنہائی دے اندر رون والا ہویا، جن دے دل وچ خوف خدا پیدا ہویا، جن دے دل وچ خوف پیدا ہویا، جن دے دل وچ ڈر پیدا ہویا، ان دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آئے۔ یقین کرنا، یہ جس وقت 7ویں میں گل پڑھی، پھر ان دیتے میں تحقیق کیتی، بڑیاں گلاں ملیاں، قرآن دیاں آیتاں بھی ملیاں، نبی پاک دے فرامین بھی مینوں ملے، اور جناب ایسے فرامین ملے کہ دل خوش ہو گیا، باغ ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء آپ نے کی ارشاد فرمایا، ذرا توجہ فرمایا جائے، قیامت دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، میزان تے لوگ سارے جمع ہو رہے ہون گے، اپنا حساب و کتاب دے رہے ہون گے، جناب جن دے گناہ زیادہ ہون گے ان دا گناہوں دا پلڑا بھاری ہوئے گا، حساب کتاب ہو رہا ہوئے گا، چل دیاں ایک ایسا بندہ آئے گا جن دا میزان تے جناب والی گناہ چوکھی ہونگے، چنگے اعمال تھوڑے ہونگے۔ جس وقت ہو جناب اعمال تولے جا رہے ہونگے، فیصلہ ہو جائے گا اس بندے تے جہنم واجب ہے، جنت نہیں جا سکتا ہے گا، لو بھی فرشتیوں انہوں جہنم دی طرف لے جاؤ۔ جس وقت وہ جہنم دی طرف لے کے ٹرن گے نا، اس بندے دے جسم دے وچوں ایک اکھ دا وال بولے گا، ایک اکھ دا وال بولے گا، ایک اکھ دا جیڑی پلک دا ایک وال بولے گا، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا، یا اللہ دنیا وچ اے بندہ ایک واری، کنی واری جی؟ وہ 2 واری نہیں، 3 واری نہیں، 1000 واری نہیں، ایک واری، کنی واری جی؟ ایک واری اے بندہ اندے دل وچ تیرا خوف پیدا ہویا، تیرا ڈر پیدا ہویا، اور اس خوف دی وجہ نال اس پیڑے کام نو چھڑ دیتا، اور اکھ وچوں ایک آنسو نکلیا، یا اللہ میں گواہی دینا ماں اس آنسو نال میں تار ہویا، اس آنسو نال میں تار ہویا، یا اللہ میں گواہی دینا ماں ان دے دل وچ تیرا خوف سی، تیرا ڈر سی، آنسو نکلیا، میں تار ہویا، یا اللہ ان دی بخشش فرما دے۔
یا اللہ ان دی بخشش فرما دے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اس بات دی تو گواہی دینا ہے کہ ان دے دل وچ میرا خوف ہے سی؟ جی یا اللہ میں گواہی دینا وا۔ اللہ فرمائے گا جہنم دے فرشتیو چھڑ دیے انہوں، جنت دے فرشتیو آ جاؤ میں اپنے بندے دی بخشش فرما چھڑی ہے۔ میں دی بخشش فرما دیتی ہے۔ ایک آنسو تیری یاد میں بہا، ایک آنسو تیری یاد میں بہا، اور وہ مجھے کنارے پہ، اس نے مجھے کنارے پر لگا دیا۔ ایک آنسو تیری یاد وچ نکلیا، انہیں مینوں میرے منزل تے پہنچا دیتا۔ کدی نکلے نا ساڑی اکھ وچ بھی آنسو، کدی ساڑے دل وچ بھی خوف خدا پیدا ہوئے، کدی ساڑے دل وچ رب دا ڈر پیدا ہوئے۔ یقین کرو جس دن ساڑے دل وچ رب دا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ دا خوف پیدا ہو گیا نا، تے جناب سمجھنا رب تیرے تے مہربان ہو گیا، سمجھ جانا رب تیرے تے مہربان ہو گیا۔ محدثین دیاں تشریحاں میں پڑھیاں، مفسرین دیاں تفسیراں پڑھیاں، تے خوف خدا دا پتہ کیویں لگدا ہے کہ ان دے دل وچ رب دا خوف آ گیا۔ زبان نال تو میں بھی ایتھے بہ کے آکھی جانا وا میرے دل وچ بڑا خوف ہے، میرے دل چ بڑا ڈر ہے۔ تانوں بھی میں پوچھاں گا ڈرو ڈرو خدا تو ڈرو، خوف بڑا میرے دل وچ، اسی گلاں بھی بڑیاں کرنے ہاں، تے پتہ کیویں چلے گا کہ رب دا دل وچ خوف ہے یا نہیں؟ خالی زبان نال ہی، خالی زبان نال ہی۔ ہن ذرا سنو توجہ فرماؤ، محدثین مفسرین فرماندے نے اوے اللہ دیو بندیو، ویکھو نا کئی بیلی انج ہوندے نے نماز پڑھدے نے پھر جا کے برا کام کردے نے، نماز پڑھ کے بھی برا کیتی جا رہے ہیں، پھر سمجھنا رب دا خوف۔ نماز پڑھن نال بندہ اے آکھے میرے دل چ خوف پیدا ہو گیا ہے، یہ گل نہیں۔ کوئی بندہ آ کے میں بس قرآن پڑھ رہا ہوں میرے دل چ خوف آ گیا، نہیں۔ خوف دا پتہ ادوں چلنا ہے جدوں تو نماز پڑھ کے جائیں، قرآن پڑھ کے باہر جائیں، تے برا کام کرن لگے تیرے دل وچ رب دا ڈر آ جائے، برا کام چھڑ دے، برا کام۔ اور ذرا یار توجہ کرو، کنیاں قیمتی گلاں عرض کر رہے ہیں آپ دے سامنے، توجہ فرماؤ۔ تے رب دا ڈر تانوں پتہ لگ جائے گا رب دا ڈر آکھی دا کنوں ہے، رب دا خوف آکھی دا کنوں ہے۔ جدوں تو نماز پڑھ کے جائے، باہر جا کے چوری پانی وڈن لگے تے تینوں خیال آ جائے اوہ میں کی کرن لگا میں تو نماز پڑھ کے آیا ہاں تے ایتھے آ کے میں چوری پانی لان لگا ہاں، نا 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 ولی من خاف مقام ربی جنتان۔ دل وچ قرآن دی آیت آ جائے، بندہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائے، اونوں آندے نے خوف خدا۔ اونوں کی آندے نے جی؟ اب بولو نا، اونوں کی آندے نے جی؟ خوف خدا، رب دا ڈر آ گیا ہے۔ یہ نہیں ہے گا ایتھے تہجد دی نماز پڑھی تو جناب فجر دی نماز تو پہلے پانی وڈیا تے اپنی پیلی نو لا کے فجر پڑھ لئی آگے، ٹھیک ہے؟ اے خوف خدا، اے خوف بولو نا، اے خوف خدا اور نہیں ہے گا۔ بالکل سادہ انداز نال عرض کر رہا ہوں حضرات اسی وقار ذرا توجہ فرمایا جے، توجہ فرمایا جے۔ خوف خدا ہے کی چیز ہے، خوف خدا ہے کی چیز ہے۔ محدثین فرماندے نے، ذرا توجہ فرمایا جے، فرمایا جس وقت بندے تے غم تاری ہوندا نا، کوئی پریشانی ہوندی ہے، جدوں بندے تے کوئی پریشانی ہوندی ہے تے بندہ اس پریشانی دی وجہ نال نا کئی ایسے کام نہیں انہاں تو پیچھے ہٹ جاندا ہے۔ مثلا کسی دی والدہ فوت ہو گئی، وہ ہن 2-3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک اس صدمے دے اندر ایک والدہ فوت ہو گئی نے، یا باپ فوت ہو گیا یا بھائی فوت ہو گیا، اس صدمے دے اندر کئی ایسے کام نے انہاں تو پیچھے ہٹ جاندے، کئی ایسے کام نے بولو نا انہاں تو پیچھے ہٹ جاندا ہے کہ ایک غم ایک صدمہ ہوندا ہے، ایک مطلب ہے کہ پریشانی اندر ہوندی ہے، ان دی وجہ نال دل نہیں کردا کوئی کام کرن، کوئی برا کام کرن بھی دل نہیں کردا ہے گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے یہ ہوندا سی، ہوندا نہیں مینوں پتہ ہے گا گھراں وچ کہ جس گھر ٹی وی ہوندا سی نا فوتگی ہوئی ہوندی 8-8 10-10 15-15 مہینہ دن ٹی وی نہیں چلاندے سن، ٹھیک ہے جی؟ گھر 'چ فوتگی ہوئی ہے، کوئی ایسا ویسا کام نہیں کردے گھر 'چ فوتگی ہوئی ہے، کوئی ایسا جشن نہیں کردے گھر 'چ فوتگی، بے شمار کماں تو بندہ پیچھے ہٹ جاندا ہے۔ حضرات اسی وقار ہن ذرا اے گل ذہن چ رکھ کے اگلی گل کرن لگا وا، ذرا ذہن چ رکھیا جی۔ اسی طرح جس بندے نے دل وچ رب دا ڈر رکھ لیا، رب دا خوف رکھ لیا،
ہੌਲੀ ہੌਲੀ ہੌلی ہੌلی بے شمار گناہوں تو پیچھے ہٹ جائے گا بے شمار اوے اللہ دے بندے بولو بے شمار گناہوں تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا کم از کم رب دا دل وچ خوف تا رکھنا اللہ دیا بندیا رب دا ڈر تا رکھنا اپنے دل دی اندر تو پھر ہوئے گا کی انعام کی ملے گا انعام اے ملے گا قیامت دا دین ہوئے گا اللہ دا عرش ہوئے گا ان دا سایہ ہوئے گا اور تینوں نصیب ہو رہا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر امام الانبیاء نبیان دے تاردار دو جہانہ دے سردار آپ نے کی ارشاد فرمایا ہون ذرا توجہ فرمایا جے امام الانبیاء آپ نے فرمایا خوف خدا رکھن دے نال بندے دے وچوں جہالت ختم ہو جاندی ہے بندے دے اندروں جہالت ختم بندے دے اندر فرمایا جس وقت بندے دے اندر خوف خدا ہوئے گا اللہ دا خوف ہوئے گا تے بندے وچوں جہالت نکلے گی اور جناب والی علم دا نور ان دے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گا کئی تسی لوگ ویکھے ہونے نے مدرسے نہیں گیا ہونے ہیں کسے جناب باقاعدگی دے نال کوئی درس نظامی کوئی نہ کیتا ہوئے گا لیکن تسی انہاں دی صحبت سنگت چ بیو تو تانوں ایسا علم دا موتی نصیب ہوئے گا ایسا علم دی اوتھوں کرن تانوں ملے گی ایسا جناب علم دی گل لبے گی تسی حیران پریشان ہو جاؤ گے تسی آکھو گے کدی انج مولوی کولوں گل نہیں سنی جویں اے حضرت صاحب نے سانوں دس وجہ کی ہے وجہ ایک ہی ہے کہ جس وقت انہوں نے اپنے دل وچ خوف پیدا کیتا اپنے دل وچ ڈر پیدا کیتا تے اس ڈر دی برکت دے نال انہاں دے دلاں دے وچوں انہاں دے ذہناں وچوں انہاں دے اندروں ان دی روح وچوں جہالت نکل گئی اور علم آ گیا علم دا نور آ گیا جس وقت علم دا نور آیا تو پھر جہالت دی چھٹی ہو گئی جہالت ختم ہو گئی تو جناب والی او اللہ دا یار بن گیا اللہ دا دوست بھی کیا بات ہے حضرات اسی وقار کیسی بات ہے جے اگر کاش کے عملی طور تے اسی اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کر لیے رب دا خوف پیدا کر لیے کاش کے اسی بھی قرآن پڑھیے اور نبی پاک دا فرمان پڑھیے تو سانوں پتہ لگے خوف خدا دیاں کنیاں برکتاں نے ہن ذرا تسی توجہ فرمایا جے اللہ دا قرآن کی ارشاد فرما رہے ہیں بولو ذرا سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا جنہ دے دل دے اندر خوف خدا ہے جنہ دے دل دے اندر ڈر ہے اور اس ڈر دی وجہ دے نال انہوں نے برے افعال چھوڑ دیتے نے برے کم چھوڑ دیتے نے اللہ انعام کی ارشاد فرما رہا ہے فرمایا انہوں نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک نہیں رب جنتا فرمایا رب انہوں دو جنت عطا فرما دے گا ایک مقام تے فرمایا ہن دوسرا مقام اللہ دا سنو اللہ قرآن دے اندر کی ارشاد فرما رہا ہے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْغَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فرمایا جنہ نے اپنے نفس نو رب رسول دی بارگاہ دے اندر جھکا لیا ہے اپنے نفس سے کنٹرول کر لیا ہے رب دا خوف اپنے اندر پیدا کر لیا ہے رب دا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیا ہے فرمایا فَإِلَّا الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پھر اللہ دا ٹھکانہ جنت ہوئے گا پھر اللہ دا ٹھکانہ جنت ہوئے گا ایک واری تسی آؤ گناہاں ترک کر دے وہ گناہاں چھوڑ دے وہ اور شیطان دی پیروی چھوڑ دے وہ شیطان دے نقش قدم تے چلنا چھوڑ دے وہ ایک واری آنا اللہ دی بارگاہ دی اندر تہاڈا کم میں آنسو بہا کے گڑ گڑا کے توبہ کر لا تہاڈا کم میں او مالک ویکھ رہا ہے 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کر
کرن والا او جس وقت ویکھے گا میرا بندہ میری بارگاہ دی اندر عارضانہ ہاتھ اٹھا کے دعا پیا کردا ہے اور تواڈی توبہ نو کدے بھی رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرما لوے گا ساڑھے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا کیویں میاں محمد بخش آپ کی فرماؤندے نے آپ فرماؤندے نے ایک گناہ اوے میرا ماں پیو ویکھے تے دیس نکالا اوے لکھ گناہ اوے میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون اوے والا آؤ تا صحیح ایک واری آؤ تا صحیح ایک واری اللہ دی بارگاہ دے اندر اوے آؤ تا صحیح دل وچ خوف خدا پیدا تا کرو نا تو پھر تو انہوں پتہ لگ جائے گا خوف خدا دی برکت دے نال رب توڑے دے مہربان کننا ہوندہ ہے رب توڑے دے اپنی رحمتہ کنیاں برساؤندہ ہے گا رب توڑے دے جناب کتنا رحیم ہوندہ ہے گا ایک باری تسی آؤ تا صحیح اپنے گناہاں دی معافی واسطے رب رسول دی بارگاہ دے اندر آؤ تا صحیح لیکن ساڑی لاپرواہی یہ وے گناہ کردے چلے جانے ہاں کدی اسی کسی بھی موڑ تے یا کسی بھی سٹاپ تے روک کے ہی نہیں ویکھیا ہے گا اور پیچھے گناہ کنے کر رہے کدی سٹاپ تے بریک مار کے ہی نہیں ویکھیا ہے گا پیچھے اور کنے جرم کر رہے ہیں اور اللہ کے بندے بندہ جا رہے ہوئے نا کتے سفر تے بندہ کتے نہ کتے میپ مار کے ویکھ لیندہ ہے کنہ سفر میں کر رہا ہوں جڑا اج کل موبائلاں چلیا نا مار لیندے نے اسے 1 منٹ تو پہلے وہ سارے 10 دن دا ہوندا ہے اننے کلومیٹر بیلی تو سفر کر گیا ہے تے بندے نو پتہ لگ جاندا میں اننے کلومیٹر سفر کر آیا ہاں تے کدی جناب کتے موڑ تے سٹاپ کر کے بریک مار کے چیک کر کہ پیچھے 40 سالاں چ 50 دے میں کنے گناہ کر آیا تے فائل کھل جائے گی فائل کھل جائے گی تے ہن سامنے گل آ جائے گی تے پھر پریشان نہیں ہونا راہ رب دس رہا اللہ دا قرآن دس رہا چلو کسے بھی سٹاپ تے کسے موڑ تے احساس ہو جائے سیانے مثال دے نا صبح دا بھولیا شام نو گھر آ جائے تو بھولیا نہیں آکھیدا ہوندا تے جے اگر کوئی بھولیا پھٹ گیا واپس رب رسول دی بارگاہ چ آ جائے تے رب بھی اونوں خالی موڑدا بولو نا ذرا خالی موڑدا اے ایک باری آؤ تا صحیح فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تہاڈا ٹھکانہ جنت ہی بن جائے گا تہاڈا ٹھکانہ جنت بن جائے گا اللہ دے بندے آؤ تو صحیح ساڑی کمزوری اسی آؤندے نہیں صحیح گل میں کر رہا اسی آؤندے نہیں ہے گے اللہ اکبر ہن اگے کی ارشاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت دی ذات نے اگے کی ارشاد فرمایا ہن ذرا توجہ فرمایا جی ہن جڑے بیلی آؤندے نہیں راہ بھٹکے رہندے نے ہیں شیطان دے راہ تے چل دے رہندے نے انہاں نوں شیطان گمراہ کر دیندا ہے شیطان کھلا دشمن ہے نا تے پھر اسی شیطان دی بیلی بن جاندے جڑا ساڈا کھلا دشمن ہے او میں اکثر مثال دینا ہونا وا یار کدی دنیا وچ تہاڈا جڑا دنیا دے وچ کوئی تہاڈا دشمن ہوے تسی اپنی حفاظت اون تو کردے ہو کہ نہیں بولو ذرا حفاظت کردے ہو کہ نہیں اسی جناب اپنے آپ نو محفوظ رکھاں گے اپنے اسی جناب بغیر سکورٹی گارڈ تو باہر نہیں نکلاں گے اسلحہ ساڑے کول ہوئے گا اسی جناب اپنی گڈی نو بلٹ پروف گڈی رکھیا ہوئے گا کوئی بلٹ پروف جیکٹ پائی ہوئے گی کوئی گولی نہ اثر کار جائے دشمن کا خوف ہے کوئی اللہ کے بندے دنیا کے دشمن کا خوف ہو تو جناب اینی اپنی حفاظت کرنا ہے اور جن دے بارے رب قرآن دے اندر کہہ رہا ہے شیطان تو اڈا کھلا دشمن ہے ان تو حفاظت کنے کرنی ہے ان تو حفاظت ہے کنے کرنی ہے ان تو حفاظت اسی کر دی نہیں پائے کوئی گل نہیں گزرتا پہ وقت گزری جائے ایسے ہی ایک نہ ایک دن ایسے ہی شیطان نے کل قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا جن دے پیچھے اسی اج لگے ہوئے ہیں تے قیامت دا دن انہیں پھر سانو لات باں
نہیں ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਾਬ احتیاط ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اللہ اکبر ہن ذرا تو ہی توجہ فرمایا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا زمانہ پاک اے او صحابی رسول نے جڑے مراد رسول بھی نے اور جڑے مرید رسول بھی نے 36 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا گڈن والے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اللہ اکبر جنہ دے ڈر دو شیطان بھی رستہ بدل جاندہ سی جنہ نو ویک کے شیاطین دی ہوا خارج ہو جاندی سی آپ کون نے ہر روز مسجد دی اندر نماز بھی خود پڑھاؤں دینے اور جناب والی حکمرانی بھی کر دینے لوگاں دا خیال بھی کر دینے جس طرح میں آج مسجد دی اندر نماز پڑھاؤں لوا اگر چاند دن میرا کوئی پکا نمازی مسجد دی اندر نہ آوے میں پوچھ لینا وا فلا حاجی صاحب کیوں نہیں آئے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک خدمت گزار نوجوانے پچھے نماز پڑھ دائے 5 ٹائم دی نماز پڑھ دائے تہجد ٹائم مسجد نبوی دی اندر آ جاندہ ہے اللہ اکبر چڑھ دی جوانی ہے جوانی پیا جوان چڑھ دائے لیکن دل وچ پیار محبت خوف خدا ہے مسجد دی اندر 5 ٹائم دا نمازی چند دن گزر گئے نے مسجد دی اندر نہیں آ رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت ویکھیا ایک جوان جن دی عبادت نو ویکھ کے میں رشک کرنا سا اور اللہ دی بارگاہ دی اندر میں دعا کردہ سی یا اللہ انج دی بھی نوجوان نے اور جڑے دن رات تیری عبادت دی اندر مشغول رہندے نے چند دن گزرے نے وہ جوان ہن مسجد دی اندر نہیں آ رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے کچھ نمازیوں نو نال لیا دروازہ کھڑکایا اندروں باپ آیا اکھا میں آنسو جاری نے روئی جا رہا ہے یوئی جا رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی فرمایا بلیا رونا کیوں ہے وجہ کی ہے تیرا بیٹا کتھے آ چند دن گزر گئے نے مسجد دی اندر نماز پڑھن واسطے نہیں آ رہا مسجد دی اندروں دی زیارت نہیں ہو رہی اور تیرا شہزادہ کتے اور جدوں اینی گل ہوئی باپ زارو قطار رو رہا ہے اکھاں وچوں آنسو جاری نے ہچکی بن لئی ہے حضرت عمر فاروق سینے نال لایا ہے فرمایا بلیا دس دسیں اور تیرا شہزادہ ہے کتے اور باپ بڑھا بول کے کہندا ہے یا امیر المؤمنین اور چند دن ہو گئے لے او وفات پا گیا ہے اس دنیا نو چھوڑ کے چلا گیا ہے بڑھے باپ نو داغ مفارقت دے کے چلا گیا ہے جدو اینی گل ہوئی ہے حضرت عمر فاروق نے پوچھیا بیلیا وجہ کی ہے کیوں دنیا تو چلا گیا ہے کیا کیڑی انہوں بیماری لگی ہوئی سی جدو اینی گل ہوئی ہے بڑھا باپ بول کے کہندا میں ویکھیا
ویکھیا میریاں ہتھاں دے وچوں اس نوجوان نے اپنی جان دیتی ہے، انہیں سارا ماجرا مینوں سنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا بیٹا تہاڈے پیچھے نماز پڑھدا سی، ہر روز نماز پڑھ کے میری خدمت واسطے میرے گھر آوندا سی۔ رستے دی اندر ایک فحاشا عورت دا گھر سی، او جدوں بھی نماز پڑھ کے نکلدا سی او فحاشا عورت انہوں گناہ دی طرف دعوت دیندی سی، انہوں گناہ دی طرف بلاؤندی سی۔ لیکن ایک دن اس طرح ہویا ہے، میرے بیٹے نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے جد وقت مسجد نبوی وچوں نکلے آئے، اس عورت دے کولوں گزرے آئے، اس عورت نے پھر برائی دی دعوت دیتی، گناہ دی دعوت دیتی ہے۔ جس وقت گناہ دی دعوت دیتی ہے اور دل پھسلے آئے، شیطان نے وار کیتا ہے، میرا بیٹا اندر داخل ہون لگا ہے۔ ایک قدم فحاشا دے گھر دی اندر ہے، ایک قدم گلی دی اندر ہے، یک قدم ذہن دے اندر خیال آیا، اوے بلیا کی پیا کرنا ہے، ویخ نہ ذرا کوئی بندہ تینوں باہر ویختا نہیں رہا ہے۔ گردن باہر کٹی ہے، گلی دی اندر ویکھے آئے، کوئی بندہ بشر نہیں ویخ رہا ہے۔ جس وقت دوسرا قدم اٹھایا ہے، پھر دل وچ خیال آیا ہے، اوے بلیا نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اگر کوئی بشر انسان نہیں ویکھ رہا ہے، اوے کائنات دا رب تا تینوں ویکھن ڈیا ہے، کائنات دا رب تا تینوں ویکھن ڈیا ہے۔ جدو اینی گل ہوئی لباں تے قرآن آ گیا، اللہ اکبر، قرآن پڑھیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جس وقت قرآن پڑھیا پھر قرآن پڑھیا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جدوں قرآن زبان دے آیا ہے، یکدم چیخ نکلی ہے، غش کھا کے زمین تے ڈگ پیا ہے، لوگاں اٹھایا ہے، باپ دے دروازے دے اگے جا کے لٹا دیتا ہے۔ جس وقت باپ نے ویکھیا کافی وقت گزر گیا ہے اور میرا بیٹا نہیں آیا، دروازہ کھولیا، سامنے بیٹا بے ہوشی دے عالم دے اندر ہے۔ باپ نے گھر لے آ کے پانی دے چھٹے چہرے تے مارے نے، ہوش آیا ہے، سارا ماجرا سنایا ہے، سارا واقعہ سنایا ہے۔ عرض کی تھی ابا جان کیا میرا رب مینوں معاف کر دے گا، کیا میرا رب مینوں معاف کر دے گا؟ باپ نے آکھیا کیڑیاں قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں آئی اور ذرا پڑھ کے مینوں بھی سنا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت باپ نے آکھیا، باپ نے جناب والی قرآن دیاں آیتاں آکھیاں، او بچہ پڑھدا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ قرآن دی آیت باپ نو سنائی ہے، روح کفے انسری تو پرواز کر گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدو اینی گل سنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرمایا بلیا مینوں کیوں نہیں بلایا ہے، میں بھی جنازے دی اندر شامل ہو جاندہ۔ خوف خدا رکھن والا نوجوان دنیا تو چلا گیا ہے، مینوں تو نہیں بلایا۔ عرض کی تھی یا امیر المؤمنین
المؤمنین رات دا وقت سی میں مناسب نہیں سمجھیا تہانوں بولانا اللہ اکبر ہن ذرا سنیا جے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا بلیا مینوں اس نوجوان دی قبر تے لے جا اس نوجوان دی قبر تے میں جانا ہے اللہ اکبر وقت دا حاکم امیر المؤمنین قبر تے جا رہے آئے صحابی رسول اللہ اکبر قبر تے گئے جا کے سلام بلایا حضرت عمر فاروق آپ فرمان لگے ہو نوجوان والی مل خاف مقام ربی جنتان رب دا وعدہ ہے اور جیڑا خوف خدا دل چ رکھے گا اور جن دے دل وچ رب دا ڈر ہوے گا گناہ نو چھوڑ دے گا رب انہوں دو جنتاں عطا فرمائے گا جدو اینی گل کیتی ہے قبر دے وچوں آواز آئی ہے تفسیر سیرات الجنان والیاں بھی لکھیا ہے اور دیگر لوگاں بھی لکھیا دیگر محدثین بھی لکھیا دیگر مفسرین نے بھی اس بات نو لکھیا جدو عمر فاروق نے اینی گل کیتی ہے رب دا وعدہ ہے رب کل قیامت والے دن جڑا رب تو ڈر جائے گا دو جنتاں اللہ عطا فرمائے گا جدو اینی گل ہوئی ہے قبر دے وچوں نوجوان بولیا ہے اور کہندا ہے یا امیر المؤمنین رب نے اپنا وعدہ سچ کر دیتا ہے اور مینوں دو جنتاں عطا فرما دیتیاں نے مینوں دو جنتاں عطا فرما دیتیاں نے